ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ دعوے عوام میں چل رہے ہوتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ سیکھا نہیں ہوتا، سیکھا ہے تو سمجھا نہیں ہوتا، سمجھا ہے تو ذہن میں محفوظ نہیں رکھا ہوتا، اور تھوڑا بہت محفوظ ہے تو بیان پر قدرت حاصل نہیں ہے، جو میں اکثر روتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب تک آپ بیان پر قدرت حاصل نہیں کریں گے کیا فائدہ آپ کے اس علم کا جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ اتنا تو ہوگا کہ آپ کی ذات کو فائدہ، لیکن جو نبی کریم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیہ تو ہو، اس پر عمل کیسے کریں گے جب آپ بیان پر قدرت حاصل کریں گے۔ اب چونکہ مسئلہ تقدیر اچھی طرح سمجھا نہیں ہوتا تو آپ یہ دعوے سنیں گے، میں اپنی تقدیر خود بناؤں گا۔ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، اس میں ڈائلاگ یاد کیے ہوتے ہیں ہیرو کے، اور وہ ہیرو کامیاب بھی ہو جاتا ہے، دکھانا تو ڈائریکٹر کا کام ہے نا، رائٹر کا کام ہے، وہ اس طرح کے دعوے کر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھا میں نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے۔ تو وہ ہمارا نوجوان جو اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ ہیرو کہہ رہا ہے تو پھر میں بھی کیوں نہ زیرو سے ہیرو بنوں۔ وہ بھی کہتا ہے اپنی تقدیر میں خود بناؤں گا۔ یعنی آپ اللہ کے فیصلہ جس کو تقدیر الہی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فیصلہ ازلی ہے، آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں آیا، میں کروں گا۔ اس کی گہرائی تو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جو یہ کہے کہ میں تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی، معاذ اللہ اپنی تقدیر میں خود لکھوں گا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ ایک فرقے کے بارے میں نشاندہی فرمائی، یہ تقدیر کے منکر ہیں، تقدیر کے منکر۔ فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، یعنی آتش پرست، جس آگ کی پوجا کرنے والے۔ جو پارسی ہوتے ہیں نا، پارسی گیٹ بھی ہے یہاں پر، پارسی جو ہوتے ہیں یہ آگ پوجنے والے ہوتے ہیں۔ ضمناً بات آگئی تو بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ اپنی محارم سے نکاح کرتے ہیں، ان کے جائز ہے، ماں سے نکاح، بہنوں سے نکاح، بیٹیوں سے نکاح۔ آپ کو اللہ نے اہل سنت سے بنایا، مسلمان بہترین رول سے نوازا ہے، خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کیسے گھر میں پیدا کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، ان سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ مت ملو، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے زور سے بولے، کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے نبی۔ اور اس میں آپ کو اخلاق سکھا رہے ہیں سرکار، وہ مکارم اخلاق کے مقام پہ فائز تھے، یعنی اخلاق کو بلندی تک پہنچانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے جب مسلمان کے اخلاق بیان فرمائے تو یہی کہ نرمی سے بات کرو، جھک کے بات کرو، معافی مانگ لو، اس سے عزت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن جب بد مذہب کے بارے میں سرکار نے بیان فرمایا تو اخلاق یہ ہے کہ سامنے مل جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو، مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ یہ نکلا کہ تقدیر کا منکر کافر ہوتا ہے۔ سرکار نے شدید اظہار غضب اور اظہار کراہت اور اظہار نفرت فرمایا، اور ہم میں اکثر لوگ جو ہیں وہ تقدیر کے بارے میں الٹے سیدھے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔